اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام، 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے تھا، اور چونکہ ایام فاطمیہ ہے، شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سارے کے سارے موضوعات اور بالخصوص جو شہادت واقعہ ہوئی ہے اہل البیت علیہم السلام میں مخصوصاً، اور اس کے بعد پورے عالم میں جو شخص بھی حالت مظلومیت میں اس دنیا سے جا چکا ہے، ظالم نے ظلم کر دیا، اس کا خون ناحق بہا دیا، ان سب کا ربط اور ان سب کا تعلق ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے۔ تو اس عنوان سے ہم نے خود شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ شہادت کے عنوان سے 4 سند، البتہ اس سے زیادہ مزید بھی موجود ہے، حالانکہ شرع مقدس اسلام میں حتیٰ اگر 2 گواہیاں بھی ہو تو کافی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے 4 گواہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس میں سے خود آخری جو کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، تفسیر تاریخ طبری محمد ابن جریر طبری، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا اس سے پہلے دن خود جو ہے وہ ابن ابی شیبہ کی روایت جو انہوں نے لکھی ہے، اور ابن قتیبہ کی روایت وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، اور دیگر بہت سارے شواہد اس عنوان سے موجود ہے کہ امت نے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خاندان عصمت و طہارت، بالخصوص حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حسنین الشریفین علیہم السلام، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ یقیناً نہ عقلی اعتبار سے معقول ہے اور قابل قبول اس کو مانا جا سکتا ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی ایک دینی پیشوا کے ساتھ، اور بعد از اس دینی پیشوا جو بھی دینی پیشوا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی پیغمبر ہے، کوئی امام ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کے جانے کے بعد جن لوگوں کو اس مبلغ نے ہدایت کیا ہوگا، اس کے ساتھ ایسا کچھ جتنا ظلم آل رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اتنا ظلم کسی کے ساتھ بھی آج تک تاریخ میں موجود نہیں ہے، بلکہ لوگ جو ہے ان کے آل کی عزت کرتے ہیں، جو شخص ان کو ہدایت کرتا ہے۔ حتیٰ ہم نے اس عنوان سے میں عرض کروں، بعض ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر سارے کے سارے ہندو ہوا کرتے تھے، غیر مسلم لوگ ہوا کرتے تھے، ایک علاقہ ہے پورا غیر مسلم علاقہ، کوئی شخص وہاں گیا اور ان لوگوں کو ہدایت کر دی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان لوگوں نے ان کے آل کو، جس شخص نے ان کو مسلمان کیا، ان کے قبر کو انہوں نے سجایا، ان کے قبر کو عزت سے رکھا، ان کے قبر کی عزت، ان کی قبر کی عزت کی، ان کے خاندان والوں کی عزت کی، بلکہ جو وہ نیکی کر سکتے تھے انہوں نے اس شخص کے آل کے ساتھ کی۔ یہ واقعاً ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں مثلا پاکستان میں جاتے یا ہندوستان میں جاتے ہیں، وہاں پر حتیٰ جو آپ درگاہوں کو دیکھتے ہیں، جو عظیم عظیم درگاہیں انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اس کا ایک ثبوت یہی ہے کہ اس شخص نے ان کے لیے زحمت کی، ان کو ہدایت کیا، ان تک فیض پہنچایا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے حتیٰ اس شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے قبر کو بھی سجا کے رکھتے ہیں کہ یہ شخصیت ہمارے لیے
ہمارے لیے یہ شخصیت معتبر شخصیت ہے۔ وائے ہے ان لوگوں کے حال کے اوپر کہ جس رسول نے بہت یہ واقعاً لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے۔ آپ جا کے کسی بھی دین میں دیکھ لیجئے گا، کسی بھی دین میں جس پیغمبر نے ہدایت کی، لوگوں نے اس کی عزت کی، اس کی قبر کی بھی عزت کی۔ قبر ایک نشانی ہوتی ہے دنیا میں اس شخص کے جانے کے بعد ایک نشانی ہے قبر۔ انہوں نے اس کی قبر کی عزت کی اس وجہ سے کہ اس نبی نے یا اس ولی نے یا اس وسیع نے یا اس عالم دین نے، کوئی بھی ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ کسی بھی دین میں آپ دیکھ لیجئے گا، بلکہ ہمارے دین کے مطابق مثلا وہ کوئی پیغمبر بھی نہ ہو، لیکن اس قوم کا محسن ہے، اس قوم کا احسان کرنے والا ہے، لوگوں نے اس کی عزت کی۔ وائے ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے، آج بھی آپ جائیں گے روضہ رسول کو دیکھ لیجئے گا، وہاں پر بھی لوگ جو ہے حتیٰ تعظیم نہیں کر سکتے، اور سنا میں نے یہ ہے کہ وہاں پر دھول ہی دھول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قبر اقدس کے اوپر، کوئی جانے ہی نہیں دیتا وہاں پر۔ اور ان رسول اللہ کے آل کے ساتھ کیا ہے، اب جنت البقیع کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا مظلومیت ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ خود حضرت امیر المومنین کی شہادت واقعہ ہوئی، بعد از رسول سید زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقعہ ہوئی، اس کے بعد جو ہے حسنین شریفین علیہم السلام، ان کے اولاد کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو قبور ہے، ان قبور کے اوپر بھی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قبور ہے، ان قبور کی بھی جس طریقے سے امت اسلامی نے جو تعظیم کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر نہ تو عقلی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ کوئی انسانیت کے اعتبار سے، بلکہ کسی ایک غیر مسلم کو کھڑے کر کے یہ کہو کہ جس شخص نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا نا، ہمیں مسلمان کر دیا تو، اور ہم اسلام کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اس کے آل کے قبر کو ہم نے جو ہے نا ایسی حالت ان کی کر دی۔ یقین فرمائے کہ وہ شخص جو ہے نا تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا ہوگا نا، وہ ہنس لے گا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے یار کہ جس سے محبت کرتے ہو، جس نے تم لوگوں کو اتنی وہ کی، اتنے زیادہ نمک حرامی آپ لوگوں نے کی ہے، نمک حرامی کی انتہا کی ہے۔ ان لوگوں کی یہ آج کل کے اس دور میں جس طریقے سے بعض مولوی جو ہے وہ آ کے شور شرابہ ڈال دیتے ہیں نا، شور شرابہ بڑے فخر کے ساتھ اللہ کا رنگ دے کر ایک چیز کو وہ کرنا، ان لوگوں کے اوپر یہ بھی تمسخر کا مقام ہے ان کے لیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے بالکل واضح ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اور آپ علیہ السلام کے جو احسانات ہے در حقیقت انسانیت کے اوپر، وہ کسی سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ صحیفہ فاطمیہ و صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ آپ کی ہی لکھی گئی کتاب ہے جو حضرت صاحب العمر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس محفوظ ہے۔ یہ صحیفہ فاطمیہ ہے، اور ہم نے روایات میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ مولا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے یہ کہاں سے بیان کی ہے، تو حضرت کے پاس چونکہ ورثے میں یہ چیزیں موجود تھی، صحیفہ فاطمیہ بھی موجود، صحیفہ علویہ بھی، تو وہ یہاں سے کتاب کھول کے دے دیتے تھے کہ جو چیز میں نے بیان کی ہے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ یہاں پر بیان کیا، اور میرے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو یہاں پر مکتوب کر دیا ہے، یا جو ہے حضرت ہمارے جد ماجدہ حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام نے اس کو یہاں پر مکتوب کر دیا ہے۔ یہ یہاں پر ہمارے پاس سندن موجود ہے، یعنی یہ خدمات ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے۔ آپ کے جو کنیزیں ہوا کرتی تھی، جو کنیزیں تھی، وہ سب کے سب جو ہے علوم سے ان کے سینے بھر چکے تھے، عالمات، پائے درجے کے عالمات، اور حضرت فضہ
علیہ السلام کے بارے میں تو حتیٰ یہاں تک موجود ہے کہ آخری زندگی میں وہ کلام ہی نہیں کرتی تھی الا قرآن مجید کی آیت. کوئی سوال کرتا تھا قرآن مجید کی آیت جو ہے ان کے سامنے سنا دیتی تھی. اشارتاً و کنایتاً، فقط آیات الہی کا ان کے کلام جو ہے وہ آیات قرآنی، بس یہاں تک کوئی کلام نہیں. یعنی حتیٰ جو آپ کے کنیزات یعنی جو کنیزیں تھی آپ کی، وہ بھی پائے کے علم کو حاصل کر چکی تھی. یہ برکات تھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور آپ کی تعظیم رسول اللہ نے کی. آپ کے سب صحابہ جو رسول اللہ کے تعلیمات سے متاثر ہو چکے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو متاثر تھے تعلیمات رسول اللہ سے، چونکہ اصحاب میں سے منافقین بھی موجود تھے، اصحاب میں سے وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو رسول اللہ کے تعلیمات سے متاثر نہیں تھے. یہ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، بہت ساری بحثیں اس کے اوپر ہو چکی ہے. اگر یہ نہ ہوتے نا، سورہ منافقین کو اللہ نازل نہ کرتا. کس کے لیے سورہ منافقین کو نازل کر دیا ہے؟ یہ جو ہے جو مہاجرین اور انصار میں منافقین ہے ان کے لیے نازل کر دیا ہے. اور سینکڑوں آیات الہی جو رسول اللہ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے، جو منافقین تھے، ان کے لیے بھی نازل کیا، اور جو مومنین ہے بہرحال ان کے لیے بھی نزول ہے. دو گروہ تھے رسول اللہ کے تعلیمات سے جو لوگ متاثر تھے، در زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے. عظیم شخصیات موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت سلمان محمدی، ابی ذر الغفاری، اور یہ عظیم الشان جو اصحاب ہے حضرت زہرا مرضیہ کے گھر کی عزت کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ صحابہ کو قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحابہ ان صحابہ کو قبول کریں گے جنہوں نے در حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت کی ہے، اور حتیٰ اپنے چہروں سے ان کو صاف کیا ہے. اور جنہوں نے در سید زہرا سلام اللہ علیہ کی نہ صرف توہین کی ہے بلکہ آگ لگا دی ہے، ہم ان کو صحابی رسول نہیں مانیں گے. ہم نے دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کون کون سے لوگ تھے کہ جو گئے تھے. پہلا تھا، دوسرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ موجود تھے. نام ہم نہ بھی لے کتابوں میں موجود ہے. جو شخصیات ہے، جو سلسلہ ہے، ہمارے پاس معیار جو ہے وہ یہ ہے، در اہل البیت. ایک واقعہ میں بیان کر دوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، سب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ واقعہ یاد ہے، لیکن چونکہ ایام فاطمیہ ایک تذکرہ ہو جائے. سورہ دہر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا يَسِيرًا وَيَسِيرًا. یہ آیت قرآنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت کریمہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کو. مفسرین اہل تشیع و مفسرین اہل تسنن اس پر اتفاق رائے رکھتے ہیں. یعنی اکثر اہل تسنن اور شیعہ تو بہرحال سب کے سب متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ آیت مخصوصاً سورہ دہر کی جو آیات ہے، کہتے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور بالخصوص یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے. اس در کی سخاوت کو آپ دیکھیں، سخیوں کا در ہے. آج توسل کرتے ہیں نا، در کی توسل کرتے ہیں، در پر توسل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم در امام حسین پر بیٹھ کے توسل کرتے ہیں، ہم در امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر بیٹھ کے توسل کرتے ہیں، ہم در امیر المومنین علیہ السلام پر بیٹھ کے توسل کرتے ہیں، ہم در فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بیٹھ کے توسل کرتے ہیں. جس نے اس گھر اور اس دھر کی عزت کی وہ امیر ہو گیا. اور سخاوت اس کی کہاں کی ہے جس کے اوپر یہ آیت قرآنی ہے.
वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि हसनैन शरीफ़ैन अलैहिस्सलाम, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता मासूम के लिए कि बीमार हो गए, मनशाए इलाही, लेकिन ज़ाहिर है कि बशरियत का वजूद है, नासूती वजूद है, ये वजूद है तो फिर ज़ाहिर है कि हवा भी है और तबीयत इंसान ये है कि मरीज़ हो जाता है। लेकिन हम उनका मरज़ भी हमारी तरह मरज़ नहीं है। कहते हसनैन शरीफ़ैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो हज़रत इब्न अब्बास लिखते हैं कि सब सहाबी जितने भी थे, वलो बाज़ मुनाफिकीन भी थे, लेकिन इस कदर ये शख्सियात मोतबर थे कि चूँकि रसूलुल्लाह के सामने उनको, जैसे वो होता है ना किसी की फौतगी होती है तो जाना होता है, बेशक हमें कोई अफसोस हो या ना हो, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो कहते हैं कोई सहाबी नहीं रहा जिन्होंने इयादत न की हो, सब ने इयादत की। मोमिनीन जो सहाबी थे उन्होंने भी इयादत की, जो मुनाफिकीन थे वो भी बहरहाल रसूलुल्लाह की वजह से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गए और दरे ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा पर उन्होंने हाज़िरी दी और अहवाल पुरसी की, सैयदा सादात की अहवाल पुरसी की और कहा कि हम जो है वो इयादत करने के लिए आए हैं। हसनैन शरीफ़ैन के बारे में हमने सुना है कि मरीज़ है। और आखिर में सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वहाँ गए। देखा तो दोनों शहज़ादे अलील है। सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि या अली कोई नज़र कर ले। मेरे मौला ने फरमाया कि मैं 3 दिन रोज़ा रख लूँगा अगर मेरे बच्चे सेहतियाब हुए। ये सुनते ही हज़रत ज़हरा मर्ज़िया ने भी यही जुमला तकरार किया और फरमाया कि अगर ये शहज़ादे सेहतियाब हुए तो मैं भी 3 दिन रोज़ा रख लूँगी। साथ में हसनैन शरीफ़ैन ने भी यही अहद कर लिया और हज़रत फ़िज़ा ने जब ये सुना और इस हाल से मुत्तले हुई तो उन्होंने भी यही अहद कर लिया कि अगर हसनैन शरीफ़ैन सेहतियाब हुए तो हम रोज़ा रख लेंगे। कहते कुछ दिनों के बाद हसनैन शरीफ़ैन अलैहिस्सलाम सेहतियाब हुए और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 सा यानी सा जो है वो एक अरबी पैमाना है और हमारे यहाँ जो है वो इसको मन कहते हैं। अलबत्ता मन में भी थोड़ा सा फ़र्क है, मन भी इस तरफ मुल्कों में और वहाँ के मन में भी वज़न में कुछ फ़र्क है। बहरहाल मन आप करें कि 3 मन जो है वो अनाज लेके आए, ये लिखा है 3 सा 3 मन के बराबर तकरीबन, और ये अनाज का सिलसिला ले आए। पहले चक्की में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चक्की बड़ी मशहूर है। 1 मन को आटा बना दिया गया, खाने का अहतमाम किया गया, ताआम को तैयार किया गया और जो ही आज़ान का वक्त हुआ कि इफ्तार कर ले, दकुल बाब हुआ और एक मस्कीन ने आवाज़ दी कि मैं ख़ानदान इस्मत व तहारत पर आया हूँ और मैं एक मस्कीन हूँ, भूखा हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फ़िज़ा को ये अनाज दिया, कहते हैं मस्कीन को दे दीजिए, और सिर्फ पानी पी के अगला रोज़ा फिर जो है जो दूसरा सा था, जो दूसरा हिस्सा था उस अनाज का, उसको आटा बनाया गया, फिर खाना तैयार किया गया और फिर जो है ये एक और आवाज़ आई जब वक्त इफ्तार हुआ तो कहा कि मैं एक यतीम हूँ। अल्लाह, यतीमों के ऊपर रहम। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने वो अनाज दे दिया जो ताआम तैयार किया गया था इफ्तारी के लिए, इस शख्स उस यतीम को दे दिया। कहते हैं यतीम आया है उसको दे दीजिए। और इसी तरीके से फिर जो है पानी के साथ तीसरा रोज़ा जब रखा गया, सब के सब रोज़े में।
حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین شریفین علیہم السلام اور حضرت فضہ علیہم السلام، سب کے سب جو ہے روزے کی حالت میں تیسرا دن آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اسی طریقے سے پھر اس تیسرے حصے کو، جو تیسرا سا تھا، اس کو اناج بنا کر، اس اناج کو آٹا بنا کے جب کھانا آمادہ کیا گیا، جو طعام آمادہ کیا گیا، تو پھر دیکھا کہ ایک دفعہ پھر وقت افطار ایک شخص نے آواز دی کہ میں ایک اسیر ہوں اور مجھے کچھ طعام دے دے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے فضہ کو وہ اناج اور وہ طعام دے دیا کہ اس اسیر کو دے دی۔ یہ سخاوت ہے، سخاوت ہے۔ تو اس در پہ جو لوگ آتے ہیں کبھی خالی نہیں جائے گا، کوئی بھی شخص اس در پہ آئے گا اس کو خالی نہیں پلٹانا ہے۔ سخاوت یہ ہے، سخاوت اس چیز کو کہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے السخی حبیب اللہ ولو کان الکافر والبخیل عدو اللہ ولو کان الزاہدہ۔ سخی اللہ کا دوست ہے ولو وہ شخص جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ اس میں اہل البیت علیہم السلام کی یہ صفت موجود ہے۔ شخص کافر ہے لیکن، اور یہ صفت ہر شخص میں آ بھی نہیں سکتی، شریف خون کی پیداوار ہوگا تو یہ صفات اس میں آئیں گے اور اللہ اس کو ہدایت بھی کر دے گا۔ اور یہ صفات جو ہے میں یہاں پر عرض کر دوں کہ انوشیروان عادل معروف ہے، بادشاہ ہے، زرتش بادشاہ ہے غالباً، انوشیروان اس کا نام ہے۔ انوشیروان جو ہے وہ عادل ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے، کہتا ہے انوشیروان بھی روز قیامت جنت میں جائے گا۔ اور خاتم تائی سخی ہے، خاتم تائی یہ سخی مشہور ہے یہ، تو اس کے لیے بھی یہ کہا کہ، اور حتیٰ ایک میں یہ ہے کہ ان کی بیٹی جب، خاتم تائی کی بیٹی جب اس کو اسیر بنا دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا یہ خاتم تائی کی بیٹی ہے؟ بولے ہاں یہ خاتم تائی کی بیٹی ہے۔ کہتے اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ کافرہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس کے والد جو ہے وہ سخی تھے، سخاوت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو بندی نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی خود اللہ جو ہے بعض صفات پر جو ہے کفار کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اہل البیت کے جو صفات ہے اگر وہ پائے جاتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سخاوت فاطمی، میری مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جتنے بھی فضائل بیان کیے جائے وہ واقعاً کم ہے، اور اتنے روایات میں اس قدر فضائل ہے کہ جس کو مجھ جیسا حقیر تو کیا، اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو اس فضائل کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، ولو وقت کا مرجع ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بڑا عالم ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے چھوٹے سے فضائل کو بھی، فضیلت کو بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یقیناً میرے مخدومہ کے بڑے فضائل ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے۔ آخری میں ایک نقطہ بیان کروں چونکہ وقت بھی انتہا پر ہے، کہ ان ایام فاطمیہ میں جو بھی روایات ہے اسی اعتبار سے سیدہ کونین کے لیے علیہ السلام کی مجالس کو برگزار کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ ایام فاطمیہ اپنے عروج پر پہنچ جائے، اور مراجع اعظام نے بھی اسی وجہ سے کوشش کی ہے کہ اس کو فروغ دیا جائے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔